اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ملاقات کے سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں، اور ملک پاکستان کی نامور شخصیات کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اسٹرگل سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ مقام حاصل کیا، کس طرح زندگی میں کامیاب رہے، کیا کیا تعلیمات حاصل کی، ان کی پسند ناپسند کیا ہے۔ تو اسی حوالے کی ایک کڑی لیے آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے آج، اس کا تعارف کراتے ہوئے مجھے اس لیے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بہت اچھی دوست ہے، ہم نے بہت زیادہ وقت میڈیا پر ایک ساتھ گزارا ہے، بہت اچھی شخصیت، بہت محبت کرنے والی، بہت پیار کرنے والی، بہت ملنسار، اور ان کے تعارف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم نام سے ہی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر یسریٰ خان ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے کہ بہت کم عمری میں ٹی وی ہوسٹنگ شروع کی، اور نہ صرف ٹی وی ہوسٹنگ بلکہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں آپ نے ٹی وی ہوسٹنگ کا آغاز کیا، اور بے شمار پروگرامز کیے جو انگریزی زبان میں بھی موجود ہیں اور اردو زبان میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ کیا کیا تعلیمات حاصل کی، تو ان کا خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ یہ سرٹیفائڈ فرسٹ ایڈر ہیں، یعنی کہ کبھی بھی کہیں کوئی پیشنٹ ہو جس کو ہاسپٹل لے جانے میں ابھی وقت لگ رہا ہو تو یہ فرسٹ ایڈ دے سکتی ہیں، اس کو، اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، کہیں نہ کہیں بحکم الہی اس کی جان بچانے کی اپنی سی کوشش کر سکتی ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں بلا کسی تاخیر ڈاکٹر یسریٰ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آمنہ، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت مبارکباد اس کاوش پر، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جس مشن کے ساتھ آپ نے اس ایک ملاقات کے سلسلے کو شروع کیا ہے، اللہ پاک اسی خوبصورت جذبے کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائے، اور وصال یار یقیناً اس نام سے ہم، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ دنیا اسلام میں جو ثناخوانی سے ہمارے اکثر مشہور اسکالرز سے ان کو سننے سے شغف رکھتا ہے، وہ سب اس نام سے واقف ہیں۔ بالکل، تو ماشاءاللہ خوبصورت، اللہ رب العزت کی کرم نوازی، بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے کیسی ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے، میرے مالک کا بہت کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اور آج بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی آمد ہوئی ہے، بہت عرصے بعد ہماری بھی ملاقات ہوئی اس حوالے سے۔ تو یسریٰ چلیں بچپن کی طرف چلتے ہیں، پہلے یہ بتائیے پیدائش کہاں ہوئی اور بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ اچھا، ولادت جو ہے میری ہوئی ہے حیدرآباد میں۔ یہ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہے کہ میرے ددیال کا تعلق حیدرآباد سے، جو کہ پاکستان والا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے بعد کراچی جو ہے شفٹ ہو گئی فیملی، سو میرا پورا بچپن فرام میرے خیال میں ولادت کے بعد سے اگر کہا جائے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہیں کراچی میں گزرا ہے، ابتدائی تعلیم سے لے کر آج تک، سو ایک پیور کراچی آئٹ ہوں اور اس بات پر پراؤڈ بھی بہت ہوں الحمدللہ۔ صحیح۔ تو بچپن میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ شرارتی بچی تھی یا بہت انوسنٹ سی تھی، کیسی تھی؟ اچھا، سو آمنہ میرے خیال میں شاید اس بات سے جو اس وقت آپ کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ ریلیٹ کر سکیں گے، کیونکہ ہم 4 بھائی بہن ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں۔ تو جو سب سے بڑی بہن ہوتی ہے وہ باروب ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو باروب بچی جو ہوتی ہے وہ شرارتیں مستیاں کرتی ہوئی پھر سوٹ نہیں کرتا، تو شاید میں نے اتنی شرارتیں نہیں کی بہت زیادہ، نہ والدین کو نہ اپنے اڑوس پڑوس کسی کو تنگ کیا ہے، ہمیشہ سے بہت زیادہ ایجوکیشن اورینٹڈ بچی رہی ہوں، اور وہی باروب والی بات کہ مطلب میں نے ہاں کر دیا ہے تو ہاں، اور اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ لیا ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ بس آج موڈ اچھا نہیں ہے یا برا ہے، تو مطلب وہ والا بچپن گزرا ہے ہمیشہ۔ صحیح۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث۔ اچھا، آپ جس کے پاس وہ اسکرپٹ جاری ہے وہ اس کو ویسے ہی صرف ریڈ کرے، میرے پاس آئی تو میں نے کہا السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسریٰ، اور وہیں پہ روک دیا، میں نے کہا بس آپ ہی ہوسٹ ہے، کیونکہ مطلب کسی کو یہ تو احساس ہوا کہ صرف اسکرپٹ کو ریڈ نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یا اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھ کر بتانا ہے۔ تو بڑی ینگ ایج میں یہ ایک امپرومٹو کرتے کرتے وہ ایک ہوسٹنگ کی طرف چلے گئے، پھر نجی میں نے 2 مختلف چینلز پر کام کیا، پھر 2007 میں ARYQ TV سے پھر ایک سلسلہ جڑا جو الحمدللہ شناخت بھی بنا ایک مختلف انداز میں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور پھر جب سے ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ترقی پہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ قدم رکھ لیا ہے ہوسٹنگ کے حوالے سے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ
کون سی ایسی شخصیت, کون ایسے ہوسٹ تھے کہ جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا, کہ جن کی گفتگو سن کے آپ نے سوچا کہ مجھے بھی یہاں آنا چاہیے, کوئی پسندیدہ ہوسٹ؟ اچھا پتہ ہے آپ نے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مور دین ہوسٹ میرا ہمیشہ سے جو کہتے ہیں نا گفتار میں لوگ اچھے ہوں یا بااثر گفتگو کرتے ہوں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, وہ اسکالر ہو, ہوسٹ ہو, تو ہمیشہ مجھے سننے کا بڑا شوق رہا. اور کیونکہ تقریر کا شوق تھا تو اکثر ایسے ناموں کو ریفرنس کے لیے سنا کہ شوق بیدار ہوا کہ اچھا, اور اس انداز میں کہا جائے کہ بات زبان سے نکلے اور اثر بھی رکھے, اور وہ ایک وزن بھی رکھے, بہت ہی عام سی گفتگو اور مکسچر نہ ہو کہ آپ انگریزی اردو مکس کر رہے ہیں. تو وہ کرتے کرتے پھر اس میں کئی ناموں کو سنا, خوشبو شجاعت کو سنا, اور کئی نام ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی ایک خاص کو سنا یا فالو کیا, بٹ ہر ایک کو سنا بہت. صحیح. اچھا, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو بچیاں یا جو بچے اب اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ہوسٹنگ کے حوالے سے یا موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا کی پوائنٹس دیں گی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے؟ یا میں اپنے سوال کو تھوڑا سا اور تفصیلاً آپ سے پوچھوں گی کہ آج کے دور میں اسٹیج پہ, پرائیویٹ پروگرامس میں جس طرح کی بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو ان میں کیا غلطیاں, کمیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو درستگی کی طرف ان کو لایا جا سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے پتہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جب میں نے آغاز کیا اور الحمدللہ آج بھی کسی پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہوں, کہیں بحیثیت مہمان موجود ہوں, چاہے آپ کو اسکرین ٹائم 2 گھنٹے کا ایز اے ہوسٹ مل رہا ہو یا ایز اے گیسٹ 2 منٹ کی اپیئرنس مل رہی ہو, الحمدللہ ہمیشہ اس نیت کے ساتھ گئی ہوں کہ جو میں ہوں وہ نظر آؤں, اسی طرح کی بات کروں کہ جس مقام پر میں علمی سطح پر موجود ہوں, میں کچھ فیک کر کے کچھ عالم بننے کی کوشش نہ کروں. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں جب صبح خیر کرتی تھی, آپ کو یقیناً یاد ہوگا, ہمارے پاس سوشل میڈیا پر اکثر میسیجز اس طرح آ رہے ہوتے تھے کہ آپ تو خود ہی ایک اسکالر کی طرح بیان, تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ نہیں, اب میں صرف سوال پوچھوں گی جو آپ کے ذہن میں ہے, میں کوشش کرتی ہوں ایک مرر بن جاؤں آپ کا جو میرے دیکھنے والے ہیں. تو آج مجھے لگتا ہے کہ لوگ کاپی کرتے ہیں, یا تو ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں لیکن سن کسی کو رہے ہوتے ہیں اس میں, اور دوسری بات یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں لیکن اس میں مجھے لگتا ہے مفادات یا ان کے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں بہت الگ ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ اچھی بات اپنے ہم عمر لوگوں تک, اپنے حلقے تک پہنچا دوں, یا میرا بھی کوئی ایک رسپانسبلٹی ہے سوشل میں اس کو پورا کر دوں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس یہی چانس ہے, شاید یہ لاسٹ چانس ہو, اگلی دفعہ ملے نہ ملے تو آپ دوسروں کا وقت بھی لے لو اور ایسی بات بھی کہہ دو جو خدا بسل زندگی میں نہیں ہو. ساتھ ساتھ کہ ایک تھوڑا سا جو میں کہوں گی کہ فائنینشیل اسپیکٹ بہت شامل ہو گیا. جو لوگ اس جانب آتے ہیں آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا بہت پیسے دیتا بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر آپ اس کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ پرائمری نہیں ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اگر آپ اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو پیسہ, فائنینس کبھی آپ کے جو ہے فوکس میں نہیں ہونا چاہیے. جس دن وہ آئے گا نا, پہلے تو آپ کی گفتگو میں سے روح نکل جائے گی, یقین کیجئے. سب سے پہلے روح نکل جائے گی, اور دوسری بات اللہ پاک ہی اسباب بناتا ہے جو آپ کو اس مقام تک لے گیا, اور وہی وہ تمام ختم کر دے گا, اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا یہ کب ختم ہو گیا, اور آپ سے ریگریٹ کرتے رہ جائیں گے. تو آج کل جو بچے بچیاں ہیں ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں, کیونکہ میں کوئی اکیڈمی سے یا کوئی اس پر کوئی ماسٹر کر کے تو نہیں آئی ہوں کہ ہوسٹنگ کیسے کرتے ہیں. اچھا بولتی تھی, لوگوں کو پسند آیا, اور مجھے اللہ پاک نے موقع عطا کیا. لیکن آج کل بچوں میں یہ چیز میں بہت دیکھتی ہوں کہ ایک دوسرے سے ایک جیلسی ہے کہ یہ مجھ سے بہتر کیوں ہے, اگر مجھ سے بہتر ہے تو اسے موقع نہ ملے کسی طرح. تو آپ کسی کے لیے اگر دل میں برائی رکھیں گے تو آپ کو بھی کچھ اچھا نہیں ملے گا. تو اب پہلے تو آپ اپنے اوپر کام کیجئے, یہ نہ سمجھیں کہ میڈیا میں اگر آ گئے تو یہ آپ کو اتنا کچھ دے دے گا کہ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں, چاہے آپ کسی اسکول, کالج میں, یونیورسٹی میں آپ ان کو کنٹینیو رکھیں, اور بس پڑھتے رہیں. میں سمجھتی ہوں اس پروفیشن میں بگیسٹ تھنگ جو ابھی مسنگ ہے وہ یہ کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا. بالکل جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ اپنی پڑھائی بھی اور ساتھ میں اپنا کریئر بھی, یہ دونوں چیزیں مینج کرنا کس حد تک مشکل ہوتا ہے یہ بتائیے. اور آج کل کی جنریشن کو کوئی بھی ہم تھوڑی سی بھی ہمیں فیم مل جاتی ہے یا کسی بھی حوالے سے ہمیں تھوڑی سی کامیابی مل جاتی ہے, کہیں جاب مل جاتی ہے دوران طالب علم ہی, تو ہم فوراً اپنی تعلیم کو پشت ڈال دیتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو مینج کرنا, بیلنس لے کر چلنا, یہ کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے؟ مشکل اور آسان ایک الگ سوال ہے. میں اس کا جواب ایسے دوں گی, یہ ضروری ہے. بالکل, مشکل ہو یا آسان ہو, کسی کے لیے ہو سکتا ہے یہ سفر بہت مشکل ہو, کسی کے لیے بہت آسان ہو, لیکن یاد رکھیے یہ ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آج آپ کو کوئی اپارچونٹی مل گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے,
ہو سکتا ہے کل وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو. لیکن اگر آپ کا اپنی گروتھ کا ایک سلسلہ جاری ہے تعلیمی اعتبار سے, تو یقین کیجئے آپ جس اسٹیج تک بڑھتے جائیں گے اس کے عین مطابق آپ کو اپارچونیٹیز ملیں گی. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا, آپ نے ابھی ابھی کسی اچھے حلقے میں جانا شروع کیا ہے, کچھ علم کی باتیں سننا شروع کی ہے, پہلے 10 منٹ بیٹھتے تھے, پھر شعور بیدار ہوا, آپ نے کوشش کی 1 گھنٹہ بیٹھے, 2 گھنٹے بیٹھے, آپ کو کسی نے دیکھا, آپ اچھا بولنے بھی لگے, پھر آپ کو اپارچونیٹیز ملی. تو یہ آہستہ آہستہ چلنے والا سفر ہے, لیکن اس میں آپ نے اپنے آپ کو اور تعلیم کو نہیں پیچھے چھوڑنا. تعلیم چاہے کسی اور پروفیشنل سبجیکٹ کی ہو یا دین کی تعلیم, اس کو چھوڑنا نہیں. میں نے کئی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے حلقے میں خواتین کو دیکھا, اگر اجازت تو میں نام بھی لوں گی, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, سہار اعظم صاحبہ, بہت خوبصورت بہت خوبصورت شخصیت بھی, ثنا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو سالوں پہلے ختم ہو گیا تھا, اس کو اچانک آپ نے شروع کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ ماسٹرز یا ایم فل کی طرف آپ جا رہی ہیں. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اور ایسی شخصیات جو ٹیلی ویژن پر اپیئر ہو رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی رول ماڈل بنے, ایسے کام کریں کہ جن کو دیکھ کر دوسرے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. ٹرو, بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے, نعت خوانی جب آپ سنتی ہیں تو نعت خوانی کا ذوق کیا ہوتا ہے؟ نعت خوانی تو سب کر لیتے ہیں, ہم سن بھی لیتے ہیں, نعت خوانی کا شعور کیا ہونا چاہیے, اس کا ذوق کیا ہونا چاہیے, پڑھنے والوں کو کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ کی بھی اسٹیجز پہ اپیئرنس بہت ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے پرائیویٹ محافل میں بھی آپ موٹیویشنل اسپیکر کا جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, آپ نے بہت خوبصورت سوال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ عصر حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے ملٹیپل چینلز اب آ گئے لوگوں کے پاس, اگر چینلز نہیں ہیں, یوٹیوب ان اٹ سیلف از اے بگ پلیٹ فارم جہاں ہر کوئی اپنے حساب سے کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے. تو جتنی اپارچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں نا, اتنا ضروری ہوتا ہے اب کوالٹی پہ کام کیا جائے. اگر معیار ایک مرتبہ خراب ہو گیا تو وہی ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ذوق اور شوق, یہ بہت اہم بات ہے. ہم ثنا خوانی کی محفل میں تو جاتے ہیں, لیکن کیا ہم آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ کیا ہم باوضو ہو کر جا رہے ہیں؟ کیا جب کوئی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لے رہا ہے تو کیا بے دھڑک ریفلیکس کی طرح ہماری زبان سے درود جاری ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے تو پھر کنیکشن ہے اس کلام سے, ورنہ آپ ویٹ کر رہے ہیں یہ ثنا خواں خاموش ہوگا, میں اگلے 2 شعر بولوں گا, پھر اگلے کو اناؤنس کروں گا, اور 2 گھنٹے ہوں گے اور میں یہاں سے اگلی محفل کی جانب روانہ ہو جاؤں گا. تو یہ ذوق جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کے اطوار بدل جاتے ہیں, بے شک آپ کے انداز بدل جاتے ہیں, آپ کا دراصل جو کہتے ہیں نا, آپ کی گفتار بدل جائے گی. آپ جن اشخاص میں بیٹھ کر اچھا محسوس کرتے ہیں نا, وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے, اور آپ چاہیں گے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے, کیونکہ وہ کچھ خاص شخصیات ہوں گی کہ جو جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی بات نہیں کرتے, وہ کچھ سکھا جاتے ہیں اپنے 1 منٹ میں, کچھ لمحات میں. ایسی بہت پیاری شخصیات اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ جن کے ساتھ مجھے بیٹھنا اٹھنا اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ماشاءاللہ بہت پیاری, اتنی پیاری خاتون, اتنی پیاری شخصیت. میں سمجھتی ہوں کہ دراصل اگر آپ کسی خاتون اسکالر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی کہ کیا آپ دوسروں کو اپلفٹ کر رہے ہیں, کیا کوئی خوبصورت بات کر رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح واہ واہی دے رہے ہیں جیسے آپ اس کے جونیئر ہو, اور وہ کوئی بہت کمال کام کر گیا. یہ ان شخصیت سے میں نے سیکھا کہ کس طرح سے پذیرائی کی جائے اور اسی وقت پر کی جائے. جب آپ کرتے ہیں تو بندہ اس جانب مزید مائل ہوتا ہے. تو دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا, اس ذکر کے ادب سے آگاہی ہونا, اور اپنے طور پہ یہ پوری کوشش کر لینا کہ میرے انداز میں یہ کہیں دکھا بھی سکوں. صحیح. اور اس کے لیے آپ کو بننا نہیں پڑتا. جب یہ عشق اندر ہوتا ہے, یہ آگاہی ہوتی ہے, یہ نگاہ نصیب ہو جاتی ہے, تو یہ خود بخود نظر آتا ہے. اللہ رب العزت خود نکھار عطا فرماتا ہے. بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, بہت ساری محافل اسٹیجز پہ آپ کا جانا ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کس کس حوالے سے آپ کو ایوارڈز مل چکے ہیں؟ اچھا, جانا ہوتا ہے, آپ نے بات کی تو مجھے اچانک پری کووڈ والے زمانے یاد آ گئے. اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور جن کے جو پیارے ان سے اس وبا کے دوران اب ان کے ساتھ نہیں رہے, اللہ پاک ان تمام کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کے پیاروں کو صبر عطا فرمائے. بہت بڑی ناگہانی ہم سب پر تمام عالم پر گزری ہے, اور اس نے ہمیں قریب کیا ہے اصل کے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اپنی سانس کا نہیں پتا, جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ کتنے لمحات رہے گی. لیکن یس, ایوارڈز یا ریکگنیشنز یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, اور میرے کریئر کے بہت شروع کے لمحات میں جو چیزیں ہوئی وہ آج تک مجھے یاد ہیں, چاہے وہ کسی
محفل میں ایز اے گیسٹ اپیئرنس ہو کے آیا اور ایک شیلڈ بھی ملی تو مجھے بڑی خوشی ہوا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ کافی اس طرح کے اسناد جو ہے اللہ پاک نے نصیب فرمائے ARYQTV کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ ہمارا کراچی فیسٹیول، کراچی ٹیلنٹ، اس کے حوالے سے. اور ایک انٹرسٹنگ بات کہ مجھے انٹر ڈویژن فینسنگ چیمپئن شپ کا بھی موقع ملا، تلوار بازی جسے شمشیر زنی کہتے ہیں. تو وہ ایک شوق کے جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین عام نہیں تھیں. بالکل ہم کچھ نہیں ہے بھائی. ہم سے اگر 2 سوال پوچھ لیں نا، میرے لیے بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ شاید میں گھر میں اتنا کام نہیں کرتی. یہ وہ خواتین ہیں جو کسی اسٹیج پر بیٹھ گئی ہیں تو ان کی گفتگو ایسی ہے کہ دلوں کو موم کر دیتی ہیں. صحیح. کسی جنگ کے میدان میں آپ ان خواتین کو دیکھ لیں، عظیم شخصیات کو دیکھ لیں، تو وہ پوری فوجوں کے جو پیشن ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں اور ان کو ایک جوش اور جذبے سے اپنی گفتگو کے ذریعے بھی بھر دیتی ہیں. علم دین کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں، پردے کا بھی تعلیم دے رہی ہیں. تو ہر حوالے سے آئیڈیا نظر آتی ہے. ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم بہت 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 میں سمجھتی ہوں کہ کمزور سطح پر موجود ہیں، لیکن جو ہیں اس سے بہتر ہونا ہے ہر دن انشاءاللہ. کل ہم آج سے اگر برے تھے تو میں سمجھتی ہوں پروگریس کی سٹیج پہ ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو بس یہی ہے. آئی نو بہت زیادہ ایوارڈز کے میں آپ کو جواب نہیں دے سکی، آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ کچھ اور نصیب ہوگا ضرور ملیں گے. اچھا اب آتے ہیں کچھ پرسنل سوالات کی طرف. آپ سے ڈر لگتا ہے آپ کو، اور کیا چیز ڈراتی ہے آپ کو؟ اچھا، ایک بڑی ہی قابل قدر شخصیت سے کچھ لمحات پہلے گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو میں ایک بڑی پیاری بات آئی کہ ڈر تو صرف اللہ سے لگتا ہے اور لگنا چاہیے. صحیح. اور دوسرا ان سے جن کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. یہ بہت خوب بات ہے. اس بات سے میں بہت جو ہے میں کہوں گی کہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں. اور اگر ڈر کی بات ہو نا، ایک اور بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ جانے انجانے میں کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دکھا دیں. اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ انسان جس طرح ایک دوڑ میں لگ گیا ہے نا آج، میں خود بھی، میرا وقت گزر جاتا ہے دن میں، بہت کم موقع ملتا ہے کہ فیملی ڈنرز میں پراپر طریقے سے گھر کے صرف طبیعت پوچھی جا رہی ہے ایک دوسرے کی. وہ کم ہو گیا ہے بہت زیادہ رجحان. سب اپنے آپ میں مصروف ہیں. بھائی اب پاکستان سے کیونکہ باہر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو کالز اور فیس ٹائم تو ہو رہا ہوتا ہے، بٹ وہ کچھ کنیکشنز کم ہوتے ہیں. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو ڈر اس کا لگتا ہے اپنے روٹ نہ جائیں یا کہیں کسی کی حق تلفی انجانے میں نہ ہو جائے. دیکھیں جان کے ہو جانے میں تو پھر ڈر کی گنجائش نہیں ہے، وہ خطا ہے. لیکن جانے انجانے جو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، انسان سے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں بہت عرصے تک رہتا ہے. میرا رب ستار العیوب بھی ہے اور وہ اتنا رحیم ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوا بھی ہے، کوئی خطا ہوئی بھی ہے، وہ ہمیں معاف فرماتا ہے. لیکن اس کے بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی کر دی، نہیں بھائی، یہ بس اس سے ڈر لگتا ہے. پھر معافی تب تک نہیں ہے جب تک وہ شخص، وہ انسان معاف نہ کر لے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہمارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رونا آتا ہے آپ کو؟ بالکل آتا ہے. کس بات پہ رونا آتا ہے؟ اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک کنیکشن بن جائے نا رب تبارک و تعالیٰ سے، تو کبھی کبھی خوشی میں رونا آ جاتا ہے کہ یہ آج نماز میں کچھ الگ رنگ تھا. صحیح. یہ آج مہربانی ہوئی ہے. یہ سوچ کے ابھی میں کہہ بھی رہی ہوں نا، تو جیسے ہوتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جانے والا ایک عالم ہوتا ہے. بالکل. تو اس پہ اکثر رونا آ جاتا ہے کہ یہ شب مجھے نصیب ہو گئی، اور پتہ نہیں جو میں نے کہا اس میں اثر تھا یا نہیں تھا، لیکن مجھے ایک سکون سا کیوں محسوس ہو رہا ہے. تو اس سکون پہ اکثر رونا آ جاتا ہے. اور اگر دنیاوی سطح پہ بات کریں، کیونکہ عام انسان ہے، تو کہیں کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو اچھی نہیں لگی، لیکن آپ کیا کہیں، تو اس پہ بھی رونا آ جاتا ہے. تو مطلب دل کی بڑی، میں سافٹی ہوں بھائی، میں رو بہت آرام سے سکتی ہوں. اچھی بات ہے. رونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. بالکل. دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، غصہ اگر کبھی آ جائے نا، کبھی غصہ آ جائے، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اظہار نہیں کر سکتی. اگر کسی بات پہ مجھے لگے کہ یہ تو حق تلفی ہوئی ہے، برا ہوا ہے، یا یہ اتنی محنت کی تھی اور اس کے بعد آگے سے مجھے یہ رسپانس مل رہا ہے، تو اکثر اس غصے میں بھی نا کہا کچھ نہیں جاتا، رونا آ جاتا ہے مجھے. تو وہ میرے لیے نا جوک ہی ہو جاتا ہے. میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنے والی تھی کہ غصہ آتا ہے تو اس کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ تو وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اظہار نہیں کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں کر پاتے، اور میری خاموشی اظہار کر دیتی ہے، میں کچھ کہتی نہیں ہوں. رویوں میں ناپسندیدہ رویہ کیا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہوتا؟ مجھے لگتا ہے بے ادبی. اور بے ادبی سب سے بڑی بات، چاہے وہ آپ کچھ کہہ کر رہے ہوں یا بغیر کہے کچھ آپ نے کر دیا ہو. یہ مجھے لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ پاتا، کیونکہ کوئی بھی شخص
اپنے بڑوں کی، اپنے کسی محفل میں آپ موجود ہیں اور آپ وہاں کوئی ایسی بات کر دیں یہ سوچ کے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بے ادبی انسان تبھی کرتا ہے کہ جب اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا چھوٹا ہے. تو یہ لا علمی انسان کو بے ادب بنا دیتی ہے. اگر علم ہو تو بے ادب انسان ہو ہی نہیں سکتا. بہت خوب. تو ایک تو بے ادبی، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک موڈ آف ہو جانے والا کہ یہ کس بات کا غرور ہے بھائی. یہ والی چیز کا احساس ہوتا ہے. اور اگر رویوں میں اگر آپ مزید پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور چاہے بہت چھوٹی سی بات ہو اور اگر آپ کو سنا نہ جائے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ سن تو لیں. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں اگر میرے کوئی جونیئر بھی آ کے کبھی مجھ سے بات کر رہے ہوں تو میں سنوں پوری طرح، کیونکہ ہو سکتا ہے میں ضرور کچھ سیکھ لوں ان سے. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ ہم جتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں ملت کے سطح پر. میں کہوں گی کہ ہمارا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہے. ہم سنتے نہیں ہیں لوگوں کو، رسپیکٹ نہیں کرتے نہ ان کے ٹائم کو، نہ ان کی بات کو، نہ ان کی کسی نصیحت کو. آئی نو کیونکہ بہت لوگ بہت اوپینین رکھتے ہیں تو اگر ایک کم ہوگا اوپینین تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دنیا پر. لیکن اگر کوئی آپ سے وقت نکال کر جرت کر کے محنت کر کے آ کے کسی بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرے تو اسے سن ضرور لیں. یہ آئی تھنک بہت ضروری بات ہے اور یہ انسان کے کردار کو بناتی ہے. مجھے یہ بتائیے یسرا، چہرہ شناسی کوئی فن ہے آپ کی نظر میں؟ چہرے پڑھنا جانتی ہیں آپ؟ یہ ہوتی تو کوئی اور پروفیشن ہوتا. لیکن ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ کیا میں وائبس پہچان سکتی ہوں کہ یہ شخص جو میرے ساتھ آ کر بیٹھا ہے تو یہ واقعی کچھ سیکھنے اور کسی اچھی نیت کے ساتھ بیٹھا ہے یا کس وجہ سے، تو انسٹنکٹ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میری اسٹرانگ ہے. لیکن فن ہے اس سطح پر نہیں ہوا، اس سطح پر نہیں، لیکن جان جاتی ہیں جب لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، نیتوں کا احساس مجھے لگتا ہے ہو جاتا ہے، چہروں سے واضح ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، آپ کی نظر میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ مسلسل جدوجہد ہے. صرف یہ ہے، کہیں رکنا نہیں ہے آپ نے. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے چلے جائیں، آپ کچھ کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں، آپ نے کچھ سوچا ہے تو اس کو آگے لے کر جائیں. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کسی چیز کو آدھا آدھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ٹائم بینگ ایک اچانک آپ کو کچھ شہرت یا وائرل ہونے والی بات جیسے کہتے ہیں وہ ہو جائے، بٹ جب تک آپ کے اندر وہ مستقل مزاجی موجود نہیں ہو یا آپ کے اندر ایک کہتے ہیں نا تلاش، جی بس وہ ایک تلاش، وہ ایک بھوک، وہ پیاس ہونی چاہیے. یہ کامیابی ہے. اگر آپ کے اندر پیاس ہے نا تو آپ اچھے انسان بھی بن جائیں گے، اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے. کہ کیا آپ کے اندر پیاس ہے کہ مجھے وہ قرب حاصل کرنا ہے، ابھی بھی میں اس سطح پر نہیں ہوں. یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو روزے بھی رکھ لیتا ہوں، اللہ پاک نے کرم فرما کے مجھے حج بیت اللہ کی زیارت کی سعادت بھی نصیب فرما دی، سب کچھ ہو گیا. لیکن اگر آپ کے اندر پیاس ہے نا کہ نہیں میں ایک محفل میں گیا تھا اور یہ میں نے ذکر سنا، میں اس کو اور سنوں، میں اور دیکھوں، میں سرچ کروں، میں اس کو پڑھوں، اس کی کتابیں میرے پاس ہونی چاہیے، یہ جو پیاس ہے نا یہ کامیابی ہے اور یہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. مطلب یہ پیاس جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہونی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کا اثاثہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ زندگی کا اثاثہ مجھے لگتا ہے کہ والدین ہیں اور ان کی خوشیاں ہیں. اور کیونکہ آپ دنیا سے کب چلے جائیں گے آپ کو نہیں معلوم، اللہ پاک نے کب کس کے لیے کیا مقدر کر دیا، یہ سب میرے رب کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن اثاثہ یہی ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں تو ایک تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور ہم سب کوشش کریں اس کو سمجھنے کی، کیونکہ ہم سب بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی لائف ہے. بالکل. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کو یاد کرنے والے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا درست استعمال کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت دنیا میں جو تبدیلی رونما کر سکتی تھی، جو حصہ یا کردار ادا کر سکتی تھی، کیا وہ کر دی؟ یا آپ کسی وقت کا انتظار کر رہے تھے؟ احساسہ یہی ہے کہ آپ نے وقت کی قدر کی اور صحیح وقت پر وہ سب کچھ کر لیا. کوئی ایسی خواہش جس کے پورے ہونے کا بھی انتظار ہے آپ کو؟ ارے بڑا پیارا سوال ہے. یوں تو اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا ہے، دنیا کے مختلف ممالک جانے کا موقع ملا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب تک بلاوا نہیں آتا تو حاضری نہیں ہوتی. تو بس اس بلاوے کی خواہش ہے اور بہت شدت سے خواہش ہے کہ اللہ پاک اس حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے،
وہ خوبصورت مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, حج بیت اللہ عمرے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ یہ بلاوے کی بات ہوتی ہے تو اسباب خود بخود بنتے بلا شبہ, بلا شبہ. تو وہ بس بلاوے کی دیر ہے, وہاں سے جیسے اذن ہوگا دیکھیے گا آپ کیسے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک با ادب حاضری حضوری والی حاضری آپ کو عطا فرمائے. اچھا مجھے یہ بتائیے جی, گھر کے لیے, کیونکہ آپ اتنی مصروف رہتی ہیں پڑھائی کے سلسلے میں, اپنی دیگر ایکٹیویٹیز میں, گھر کے لیے آخری بار شاپنگ کب کی تھی آپ نے؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے, اور بہت کہتے ہیں نا پھنسانے والے سوال. مجھے یاد آ گئے سارے وقت جب میں مشکل سوال آپ لوگوں سے پوچھا کرتی تھی. تو گھر کے لیے آمنہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس بین لانگ. اگر آپ مجھ سے ویسی کچن اس طرح کے آئٹمس کا پوچھ رہی ہیں یا شاپنگ ایسی, نہیں پرسنل شاپنگ نہیں, ویسی گھر کے لیے کبھی کچھ خریدا ہو؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ جہاں آپ موجود ہیں یہ گھر ریسنٹلی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے توفیق کہ یہ اس کی کنسٹرکشن اور سب کچھ ہوا. تو اس سلسلے میں بہت کچھ امی کے ساتھ اور آنا جانا کہ یہ پردہ ہے تو یہ رنگ ہونا چاہیے, تو کچن میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ والی چیزیں تو ریسنٹ موسٹ ہیں. باقی اس کے علاوہ کیونکہ کچن کی کمانڈر موم ہے, ممی کے علاوہ نہ کسی کو معلوم ہے وہاں کیا ہے, اور ہم انٹرسٹ بھی نہیں لیتے. میں نے اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا تھا, فیوریٹ ڈش بتائیے اپنی, اور یہ بھی ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین بہت بےتابی سے اس بات کو جاننے کی, جو میری فین فالوئنگ کم کرنے کی کوشش جو کر رہی ہے جی, کہ اچھا کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ اچھا آمنہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں مستقل انداز میں کہا جائے روٹین میں کوکنگ نہیں کرتی. ہاں میں نے اوکیجنل کوکنگ کی ہے, اور کچھ چیزیں میں پکا لیتی ہوں, اور بقول میرے والد محترم میں اچھا بنا لیتی ہوں. تو کچھ چیزوں پہ کہتے ہیں ہاتھ صاف کیا ہے, تو مطلب کڑھائی بنا لینا, بریانی ایک مرتبہ ٹرائی کی تھی, تو 3-4 چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی اگر خدا نہ خواستہ اکیلے رکنا پڑ جائے گھر میں, یا گھر والے کہیں جا رہے تو بھوکے نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی ساتھ رکے تو اس کو بھی بھوکا نہیں رہنا. میں یہی کہنے والی, آپ کی کمانڈ میں بھی اگر کوئی ہو تو وہ بھوکا نہیں رہے گا, کچھ نہ کچھ آپ بنا کے اس کو کھلا دیں, ورنہ انسٹنٹ نوڈل زندہ باد. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیے اسرا, آپ کیسی بیٹی ہیں؟ بابا کی لاڈلی ہیں, ماما کی لاڈلی ہیں؟ عمومی طور پہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بابا کی زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں, تو گھر پہ کیسی بیٹی ہیں؟ یہ حقیقی بات ہے آمنہ, اور میں واقعی اگر پوچھا جائے تو میں اپنے پاپا کی جو ہے بہت ہی پیاری بیٹی, کیونکہ وہ جو نہیں ہوتا ایک میں آج جہاں تک ہوں نا, اس میں بہت امپورٹنٹ رول میرے اپنے گھر کے ماحول کا ہے ماشاءاللہ. اچھا میرے والد صاحب کو ثنا خوانی سے بہت خاص شغف, کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ یعنی میری دادی وہ ثنا خوانی کیا کرتی تھی ماشاءاللہ, اور حیدرآباد میں یقیناً رہا کرتے تھے, لیکن پورا حیدرآباد آپ کو ثنا خواں کے نام سے جانا کرتا تھا. اس زمانے میں نہ ٹی وی نہ کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا. لیکن میرے پاپا, کیونکہ میری ولادت سے پہلے آپ کی جو ہے وصال ہو چکا تھا, تو لیکن میرے پاپا آج تک اس طرح سے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری جو دادی تھی ان کی آواز, اور کبھی میں کہیں کسی محفل میں کوئی نعت پڑھ کے آ جاؤں اسکول میں, یا کہیں کوئی بیان کر کے آ جاؤں, تو وہ ہمیشہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ دادی. تو جب میں کیو ٹی وی یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بھی خدمات سر انجام دے رہی ہوتی ہوں, تو مجھے پہلے تو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر پاپا کو لگتا ہے کہ مطلب وہ اپنی امی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, کہ مطلب وہ والا ایک عکس, وہ ایک رنگ مجھے تم میں نظر آتا ہے. تو اس بات میں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرے ابو مجھ پہ فخر کر رہے ہیں. لیکن آج اس سطح پر موجود ہوں, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا سب سے آکورڈ پیرنٹس, ایشین پیرنٹس پرٹیکولر, کوئی گھر میں مہمان ہے, بیٹا ان کو پوئم سنا دیں. اچھا وہ ایک آپ نے تقریر اسکول میں کی تھی جس میں فرسٹ پوزیشن, اب وہ تقریر سنا دیں, اور وہ اسی محفل میں تیسرا کوئی گیسٹ آئے گا تو اس کے سامنے بھی دوبارہ سنائی جائے گی. تو وہ والے ماحول میں میرا جو ہے نا بڑھنا ہوا ہے, نرچرنگ اس ماحول میں ہوئی ہے. اور اسی کی وجہ سے میں نے جب دیکھا ہے کہ ہاں میں نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے جس پر پاپا کو بڑا پراؤڈ ہوا ہے, تو چاہا کہ میں اس سے اور بھی کچھ اچھا کروں, اور کچھ اچھا کروں. تو الحمدللہ بڑی لاڈلی بھی رہی ہوں, کبھی کسی چیز پہ میں نے نہ نہیں سنا, نہ ممی سے نہ پاپا سے. بہت فرمائشیں کبھی میری نہیں رہا کرتی تھی, لیکن ہاں الحمدللہ میں نے کبھی نہ سنا بھی نہیں کسی بھی چیز پہ. تو بڑی لاڈلی ہوں, سب کچھ ہے. اور ہمیشہ ایک فرق ہوتا ہے 4 بھائی بہنوں میں مجھ پہ, تو مطلب پاپا کے لیے میں ایک الگ تحفہ ہوں, باقی 3 تو بچے ہیں, یہ تحفہ ہے, باقی بچے. تو اسی لیے ایک ہے خاص. اللہ پاک اس محبت کو سلامت رکھے, آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر تعطیل قائم و دائم رکھے. اچھا یسرا, کیا سمجھتی ہیں جو والدین نے آپ کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کو یہ بننا چاہیے, اس کو زندگی میں اس مقام پر ہونا چاہیے, تو کیا وہ مقام, وہ اسٹیج حاصل کر لیا آپ نے؟
اچھا اب نا اکثر لوگوں کے گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ والدین شاید کھل کر بتا دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تم بڑے ہو کر یہ کرو یا میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں. تو میں نے کبھی گھر میں یہ نہیں دیکھا. میں نے اگر کچھ اچھا کرنا چاہا تو ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی گئی, اور کبھی کچھ پوچھنا چاہا تو کبھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا کہ کچھ سیکھنا چاہتی ہوں تو میں پوچھوں یا نہ پوچھوں. تو مجھے ہمیشہ ایسا ماحول ملا کہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ پاپا سے چیزیں پوچھ سکتی ہوں, کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی, وداؤٹ فیلنگ کہ میں اتنی ایج کی ہو گئی ہوں, اتنا اسٹوپڈ سوال پوچھ رہی ہوں. تو وہ ماحول مجھے ہمیشہ ملا ہے. لیکن کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں ان کے مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں, ہاں لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں اور اس شعبے کی طرف جاؤں کہ جس میں میں بحیثیت انسان نہ میرا کردار ایک عمدہ کردار ہو جس سے لوگ ملنا بیٹھنا پسند کریں, عزت کا سبب بنوں ان کے لیے, وہ میں ان کے لیے وقار کا سبب بنوں. بس مجھے یہ معلوم ہے, اس کا ذریعہ پروفیشن کیا وہ کبھی نہیں بتایا. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اللہ پاک نے خود اسباب ایسے پیدا فرمائے میرے لیے کہ اس راہ پر چل نکلی. اور باقی میرا اپنا شوق تھا کیونکہ میرے پاپا کا تعلق جو ہے میڈیکل انڈسٹری سے رہا. تو فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنز کو بھی پاپا نے سرو کیا کافی عرصے تک. تو جب میرا فارم ڈی چل رہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ گریجویشن کی طرف ہوتے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں جابس کے لیے. صحیح. تو ایک آرگنائزیشن کا نام میرے سامنے آیا, میں نام نہیں لوں گی یہاں پر, جہاں میرے والد محترم نے جاب کی ہوئی تھی. اچھا, یہ بہت پہلے. اچھا, جب میں نے دیکھا وہاں پوزیشن آئی ہے مارکیٹنگ میں تو میں نے اپلائی کیا. میں چاہتی تو پاپا سے پوچھ سکتی تھی تیاری کرائیں تو میں آپ کی والی کمپنی میں جہاں کبھی آپ نے کام کیا تھا وہاں جا رہی ہوں. آئی ڈنٹ ٹیل ہم اینی تھنگ. اچھا, انٹرویو دیا. اچھا, انٹرویو میں کیونکہ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاپا سے بہت ملتی ہوں بائی فیس. سو جب میری ایم ڈی سے ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی فیملی سے کوئی یہاں کام کر چکا ہے. میں نے کہا ان کو کیسے پتا, کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا. تو میں نے بتایا کہ ہاں میرے والد محترم تھے, یہاں کام کر چکے, مارکیٹنگ لیڈ کر چکے تھے, یہاں پہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ انٹرویو بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. جس دن میرے ہاتھ میں جاب کا ایکسیپٹنس لیٹر آیا اس دن جا کے میں نے اپنے پاپا کو دیا کہ میں آپ کی کمپنی میں جا رہی ہوں, میں جہاں سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اسی کمپنی سے میرا سٹارٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو کبھی وہ نہیں کیا کہ کبھی انفورس کیا ہو کہ یہی کرنا ہے آپ نے, بٹ ہاں میں نے کوشش ضرور کی کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے, ان کو جس طرح سے پراؤڈ کر سکتی ہوں وہ چیزیں کی جائیں. ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ زندگی میں ایک رہنما یا ایک استاد کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ بہت اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. ایک کشتی ہے جس کو چلانے والا کوئی نہیں, اگر رہنما نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں کہیں نہیں جائیں گے, ڈوب بھی سکتے ہیں, وہیں ہیں, زمانے کے سرد و گرم بھی آئیں گے, آپ کو نہیں آگاہی کیا ہونے والا ہے آگے, اگلا لمحہ کیسا گزرے گا کچھ نہیں معلوم. اگر آپ کو صحیح وقت پر صحیح استاد مل جاتے ہیں تو وہ آپ کا سفر بہت آسان بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں آپ. یہ ایک بہت اہم بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ عصر حاضر میں اساتذہ کی میں یہ نہیں کہوں گی کمی ہو گئی ہے, اصل میں ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے پوچھیں یا کسی سے سیکھیں, کیونکہ اگر ہم کسی سے پوچھیں گے کچھ تو اسے پھر کریڈٹ بھی دینا پڑے گا کہ آپ سے سیکھا ہے, اور وہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں, ہم تو سیکھے سکھائیں ایسا محسوس ہو. تو اچھے استاد کی بہت ضرورت ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں ہی ملے. وقت خود ایک بہت بڑا استاد ہے, بالکل ایک بہت بڑا رہنما ہے. اگر آپ وقت کی صحیح طرح قدر کر لیں تو آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور ہر وقت میں ہر دور میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں, جب میں وقت کہہ رہی ہوں تو اس کو آپ دور سمجھ لیں. تو دور خود ایک بہت بڑا استاد ہے. ہر دور میں کئی ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ جن کی غلطیوں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور جن کے کارناموں سے کامیابیوں سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو استاد بہت ضروری ہے اور ان کی عزت اور احترام کرنا بہت ضروری ہے. میں آج تک اپنے ان اساتذہ کو نہیں بھولی ہوں کہ جن کے ساتھ میں نے ایون کیو ٹی وی کے سفر کا بھی آغاز کیا. اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی میں نام بھی لینا چاہوں گی اگر آپ برا نہ مانیں تو سلیم جلالی صاحب, قاسم جلالی صاحب, اور اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے مہر وجدانی صاحب. مہر انکل کانٹینٹ کر رہے ہوتے تھے جس وقت میں نے کیو ٹی وی جوائن کیا تھا. ایز اے کڈ کوئز شو کرتی تھی. اچھا. اور کیونکہ ایک ہمیشہ ظاہر سی بات ہے خواتین کے ساتھ ایک بہت ڈسٹینس بھی ہوتا ہے کانٹینٹ کا, اور اسپیشلی حضرات کا, بٹ کیونکہ میں ایک اسکول کا کڈ تھی اور وہ بہت ایجڈ تھے اس وقت میں بھی, تو وہ اکثر میرے ساتھ آ کے نا جوک کر رہے تھے کہ یسرا تم تو ہمیں بہت اچھا ٹیلنٹ مل گئی, مجھے تو لگتا ہے آپ کو ایک خواتین قوال میں سے ایک بہت بڑا نام بن جانا چاہیے. تو ان کے ساتھ ایک بہت الگ طرح کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہوا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یسرا تمہاری انگلش بہت اچھی ہے اور تم جو ہو اپنی انگلش ہوسٹنگ کرنا شروع کر دو کیو ٹی وی پر. اور میں نعتیں لکھتا ہوں, میں نے انگلش نعتیں لکھنا شروع کی, مجھے لگتا ہے تم نعت خوانی شروع کر دو لیکن انگلش میں.
میں. اچھا یہ وہ چیزیں جو مجھے نہیں پتا پاکستان میں کس حد تک اب بھی خواتین کر رہی ہیں یا اس کا سوچ رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ میرے اساتذہ میں رہے ہیں اور ان کا جو کنٹریبیوشن ان مائی پرسنالٹی ہے وہ ہمیشہ رہے گا. جو آپ کو ارلی سٹیجز میں لوگ ملتے ہیں نا, جی آپ وہ کافی حد تک بن جاتے ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا آپ کا جو پہلا باس ہوتا ہے لائف کا, آپ وہ بن جاتے ہیں, پھر مزید رنگ چڑھتے جاتے ہیں لیکن آپ وہ بن جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا آغاز ہو, کیونکہ آپ وہ کوالٹیز اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوتا, وہ آپ کی کردار, آپ کی شخصیت کا بہت اہم حصہ بن جاتے ہیں. صحیح. اچھے دوست کی پہچان کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھے دوست کی پہچان, پہلے تو کہوں گی فقدان بہت ہے, تو اگر مل جائے تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے. اچھے دوست کی پہچان یہی ہے آمنہ کہ وہ آپ کو بتائے جہاں آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا آپ کسی غلطی پر ہیں تو وہ آپ کو بتائے, محفل میں نہیں, آپ کو علیحدہ بتائے, تنہائی میں بتائے, سمجھائے, آپ سے بات کرے, آپ کو سنے. یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو اپنا دوست اپنے گھر میں ہی ڈھونڈ لے, اپنے والدین اور اپنے سبلنگز میں ڈھونڈ لے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے اور یہ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ ترقی اور کامرانی کے ایسے سفر پر ہوں کہ جہاں آپ سے عروج ہی عروج دیکھیں اور کوئی زوال آپ کے مقدر میں نہ ہو. تو دوست کی پہچان مجھے لگتا ہے یہی ہے. شعر و شاعری کا شغف ہے آپ کو اور کنہیں پڑھتی ہیں؟ اچھا الحمدللہ ہے, کیونکہ محافل میں نقابت کا سلسلہ رہتا ہے تو یقیناً اس کے حوالے سے بھی ایک خاص انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ. اچھا ہر طرح کی شاعری میں پڑھتی ہوں. اور اچھا آج کل میں دیکھتی ہوں تو لوگ اس بات پہ بڑا پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اردو لکھنی نہیں آتی. اچھا یہ شعر تو میں سمجھ نہیں پایا, افسوس کا تو اور اس کو اتنا پراؤڈلی بتایا جاتا ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ مطلب اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر ایک شعر کہا جا رہا ہے اور آپ اس کو سمجھنا تو چھوڑیں, آپ سننے کی بھی نہیں ہے, ہمیں نہ سنا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. یہ بڑی چیزیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سو الحمدللہ شوق ہے, شغف ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ کن کو پڑھتی ہوں تو یقیناً ثنا خوانی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے. ہدایق بخشش تو مطلب بالکل ایسے ہے کہ مطلب میرے خیال میں ہر صفحے کے اوپر میرے انگلیوں کے اس طرح نشانات ہوں گے اس میں کہ وہ اب اس میں سے جو حرف ہیں وہ بٹنا شروع ہو چکے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کو بہت پڑھا ہے. اور اگر آپ ایسے پوچھیں گے کہ صرف پڑھنے کے لیے تو کیونکہ ذوق ہے, میں چاہتی ہوں کہ پڑھوں, تو پروین شاکر کو بھی پڑھا ہے, واہ, فیض کو بھی پڑھا ہے, غالب کو بھی پڑھا ہے, کیا بات, تو مطلب پڑھا ہے بہت کچھ. اور ہر رنگ سے کچھ نہ کچھ سیکھا, سمجھا, کچھ نہیں تو ویکیبلری اچھی ہو گئی. بالکل. تو اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی پڑھنا ضائع نہیں ہوتا, ایسا ہی. اور جب آپ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز اور اگر آپ کو نہ معلوم ہو نا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, تو کوشش کریں کہ شعور کے ساتھ پڑھیں, لاشعوری میں نہ پڑھیں کچھ, کیونکہ اکثر اوقات آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا جو اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے, آپ کی شخصیت پہ, آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں کسی کتاب کا آغاز کروں تو ایک نیت کے ساتھ کروں کہ اس میں سے کچھ ان کا رنگ, ان کا دور, ان کے عشق کو سمجھنے کی کوشش کروں گی اگر فار ایگزامپل یہ سوچ رہی ہوں. اور اگر دوران سفر کہیں میں بھول جاؤں کہ مقصد کیا تھا اور کہیں میرا اس کتاب کے ساتھ رشتہ منقطع سا ہونے لگتا ہے تو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں شروع کیوں کی تھی پڑھنا. رائٹ. تو جب میں یہ یاد کرتی ہوں نا کہ یہ شروع کیوں کیا تھا سفر, تو آپ اپنے مقصد کو بھولتے نہیں ہیں, کیونکہ دوران سفر آپ مقصد بھول جاتے ہیں, منزل بھول جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں کہ یہیں رک جاتے ہیں, یہی شاید منزل ہے. تو اگر آپ درمیان میں رک جائیں تھوڑا سا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر خراب ہو گیا, آپ سلو ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کا جو یہ آرام لیا ہے اس نے ایک مرتبہ پھر اگنائٹ کیا ہے, ریفیول کر دیا ہے آپ کو, تاکہ آپ اپنی منزل کی جانب دوبارہ جائیں اور اسی اسپیڈ کے ساتھ جائیں جس کے ساتھ ارادہ کیا تھا. بہت خوب. فیوریٹ بک کون سی ہے؟ فیوریٹ بک میں نے انگلش ایک بک شروع کی تھی, دی سیکرٹ. وہ آج کل مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن وقت نہیں مل رہا کہ میں اس کو مکمل کر سکوں. اور باقی اگر آپ مجھے ویسے پوچھیں گی دیگر کتابوں میں تو یقیناً میں کہوں گی ہدایق بخشش, کیونکہ وہ میں جتنا پڑھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے ہر مرتبہ کچھ نیا مجھے اس میں سے مل جاتا ہے. وہ کیسے کمال ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہر مرتبہ کچھ میں اس میں نیا پڑھ رہی ہوتی ہوں. بہت خوب. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اس حوالے سے آپ کے کیا تصورات ہیں؟ میں اس پہ بہت کامل یقین رکھتی ہوں, اور صرف اس لیے نہیں کہ اس کو کتابوں میں پڑھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ واقعی جب آپ کو وہ نگاہ مل جائے تو آپ کا صرف ظاہر نہیں, آپ کا باطن, سب سے پہلے تو آپ کا باطن بدلے گا, ظاہر تو پھر خود بخود ہی بدل جاتا ہے. کیا بات. تو وہ نگاہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی.
اگر آپ کو مل جائے کسی استاد کی صورت میں, کسی پیر کی صورت میں, کسی بھی بزرگ کی صورت میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی دنیا بدل دیتا ہے اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کی آخرت سنور جاتی ہے. تو یہ بہت حقیقی بات ہے. صحیح. عزت, دولت اور شہرت میں کس چیز کو اہمیت دیتی ہیں؟ عزت کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں. تو کوئی دیکھیں, شہرت اور دولت یہ دونوں وہ چیزیں جو آج کل نہیں ہوں گی. صحیح ہے. عزت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جو سوسائٹی کے لیے ہو, اور یقیناً سب سے پہلے تو آپ کے دین کے لیے ہو, تو اس سے جو ملنے والی عزت ہے وہ چاہے آپ رہیں نہ رہیں, وہ عزت آپ ہی کی رہے گی. آپ اس دنیا سے چل رہے ہیں, وہ دولت آپ کی نہیں رہے گی, وہ شہرت آپ کی نہیں رہے گی, وہ کہیں ایمان سی پڑ جائے گی. لیکن جو عزت آپ نے اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے, کسی اچھی سوچ کے ذریعے, سوسائٹی میں کسی کنٹریبیوشن کے ذریعے کما لی ہو, وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی. آج ہم جتنا دیکھ رہے ہیں نا, ہم نا دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ماشاء اللہ. آپ آؤٹ آف پاکستان رہ رہی ہیں, آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنا اسکوپ امپروومنٹ کا. بالکل. یہاں آپ تعلیم کی بات کر لیں, آپ میڈیکل کی بات کر لیں, آپ اپنے خود کے پیرنٹس کے ہیلتھ کے لیے یہاں ورڈ ہوتے ہیں کہ یہاں کتنے ہاسپٹلز ہیں. صحیح بات. کیا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کا بارڈر کراس کرتے ہیں اور آپ اتنی چیزوں کو بہت آسان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن سوال ہے, کیا یہ ایک دن میں ہو گیا؟ نہیں. کیا یہ کسی ایک شخص نے کر دیا؟ نہیں. ہر ایک شخص نے مل کر اپنی ذمہ داری کو جو ہے بھرپور نبھانا ہے, تبھی یہ ہوگا. بالکل. اور پاکستان جو ہے وہ وجود میں ہی اسلام کے پیارے نام پر آیا ہے. یہ مسلمانوں کا پیارا جو ہے سر کی پیاری سرزمین ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم لوگ بٹ گئے. کہیں ہم زبان کی بنیاد پر, کہیں ہم دین کی بنیاد پہ, کبھی ہم اپنے مقاصد کی بنیاد پر ہم اصل کو بھول گئے. یہ وہی سفر ہے جو کہتے ہیں نا کہ شروع ہوا پھر بھٹک گئے. ابھی رکنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا شروع کیوں کیا تھا یہ سفر. تو وہ کاش کہتے ہیں نا, کاش ادھر بھی آپشن ہوتا ہے ریفریش کے بٹن کا, تو سب کچھ اچھا سا ہو جاتا. سب کچھ اچھا ہو جاتا. ٹھیک. اچھا, میرا اگلا سوال بھی یہ تھا, کچھ جواب آپ دے چکی ہیں اس حوالے سے, کہ پاکستان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستان نعمت ہے, اور اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے, یاد رکھیے. بالکل نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمارے پاس ہے, اور ہم ایک آزمائش میں بھی ہیں کہ کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں, کیا ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. کیا میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں, میں نے الحمدللہ کوشش کی کچھ حد تک یہ کام شروع کروں اپنے کچھ احباب کے ساتھ مل کر, کہ کیا ہم نے اس ملک میں اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی بیج بھی بویا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیا آپ کے دیکھنے والے اس وقت یقیناً, کیا آپ لوگ اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کیا میں نے چلے ایک آم کھایا ہو, اس کا کہیں جا کے گٹھلی سے, پھر ارادے سے کہ میں اس زمین کو کچھ دے رہا ہوں, یا میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے, کیا ہم میں سے کسی نے اس نیت آپ بھی یقیناً آمنہ یقیناً ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو بھی کر رہی ہوتی ہیں, نیت از ایوری تھنگ. بالکل. آپ نے عمل کیا وہ بعد میں, لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ نیت ہو موجود پختہ کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں معاشرے کے فلاح کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, میں دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, اگر وہ نیت موجود ہے تو آپ کو اجر بھی ملے گا, اور اللہ پاک خود اسباب پیدا فرماتا ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی یہ کام شروع کیا, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس پر کام کیا جائے اپنے طور پر. کچھ نہ صحیح تو ایک پودا لگانے کی کوشش کر دیں, کسی کی راہ سے ایک پتھر ہٹا دیں. ہماری ایک فنی سٹوری ہے, ہم ایک فرینڈس کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہوئی, اور ہماری ایک دوست تھی, ان کا ایک کام ہونا تھا, وہ نہیں ہوا. اور اکثر ہوتا ہے نا, آپ کوئی دعا کریں, بڑی وش کے ساتھ کہیں جائیں اور وہ کام نہ بنے, تو آپ اکثر بولتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑے فن میں نا ایک بات بولی, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, نہ میں نے کبھی کسی کی راہ میں کانٹے ڈالے, نہ کبھی کسی کے رستے میں پتھر مارے, تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہ خیر وہ تو موقع فن میں گزر گیا, لیکن اس کے بعد یاد کرتی رہی کہ کیا واقعی میں نے کبھی کسی کی راہ سے کوئی پتھر ہٹایا ہے, کیا کبھی میں نے کوئی چیز, جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہی ہوں اور یہ آگے گڈھا آ رہا ہے, اور یہاں پر اگر یہ لکڑی ہوتی تو شاید میں نہیں وہاں پھنستی, میں وہاں سے گزر جاتی ہوں, لیکن کیا میں نے اتنی زحمت کی کہ میں وہ کچھ کام کر دوں؟ نہیں کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. بہت خوب, بہت اچھی سوچ ہے. اچھا, یہ مجھے اب بتائیے کہ راضی برضا رہنا کتنا ضروری ہے زندگی میں؟ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دیا ہے, کیا اس پر آپ کا حق تھا, یا یہ اس کی کرم نوازی ہے, یا اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتی ہیں, یا ہر چیز اللہ مجھے یہ بھی دے دے, اللہ مجھے یہ بھی چاہیے, دعائیں مانگتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے انسان سب سے پہلی بات خطاؤں کا پتلا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم میں سے ہر ایک بہت کچھ چاہتا ہے, بہت ساری خواہشات دل میں رکھتا ہے, لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمیں ملنا چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے ہی نہیں, یہ سوچنا بھی ہمارا حق نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا, ہمیں تو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو کیا ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کے ذکر میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اتنا جتنا ہم اس سے مانگتے ہیں؟ میرے خیال میں جتنا وقت میں اپنے رب کو دے رہی ہوں اس سے زیادہ میرا رب مجھے نواز رہا ہے, وہ دیے چلا جا رہا ہے, کوئی کمی نہیں ہے خزانے میں. میری نہ کوئی حیثیت, نہ کوئی اوقات, نہ کوئی علم,
کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن میرے رب نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آپ یہاں موجود ہیں کسی وجہ سے موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میری کوئی اسٹینڈنگ معاشرے میں شاید اس لیے موجود ہے, لیکن کیا اگر میں اپنے آپ سے تنہائی میں سوال پوچھوں میں نے ایسا کیا کمال کر لیا کہ یہ آج میرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہیں, تو مجھے جواب ملے گا شاید میں نے کچھ نہیں کیا. اور کیا اگر میں یہاں رک جاؤں تو شاید خرابی ہے, لیکن اس کے بعد یہ سوچنا کہ اگر نہیں کیا تو کر تو سکتی ہو. تو یہ چیز ہے جو بہت ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا نا اس پہ راضی ہو جانا بہت عظیم لوگوں کی پہچان ہے. اپنے تئیں ہم کوشش ضرور کریں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی برا وقت پڑتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ساتھ کیوں ہو گیا, یا یہ نہ ہوتا, یا کوئی کمی رہ گئی, میری دعا میں اثر نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ میرا رب جو فیصلہ کر رہا ہے وہ وہی فیصلہ کر رہا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا یا جو ہم نے سوچا تھا وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. جب میں نے اپنے اسٹڈیز کا آغاز کیا تو ڈیفینیٹلی میرے اپنے پلانس کچھ اور تھے, پھر کچھ اور سلسلہ ہوا. آج الحمدللہ اس بدولت کہ جس راہ پر اللہ رب العزت نے مجھے ڈال دیا اس کی وجہ سے بھی بڑی شناخت, پہچان اور عزت ملی, اور جو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو میرا اپنا اوریجنل پلان تھا اس جانب جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو وہ جو رب ہے نا وہ بہت بڑا پلانر ہے, ہم انسان کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بے شک. دعا پر کتنا یقین ہے, اور دعا کیا تقدیریں بدل سکتی ہے؟ بے شک بلا شبہ دعا پر مجھے بہت کامل یقین ہے, اور دعا تقدیر بدل سکتی ہے, اور میں نے تقدیر بدلتے دیکھا ہے دعا کو. اور نتھنگ ٹو بریگ اباؤٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے بہت خاص مجھ پر کرم فرمایا ہے. اور یقیناً یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں, میری نانی جن سے میں بڑی محبت کرتی تھی, اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کی بڑی خاص دعائیں میرے ساتھ ہوا کرتی تھی. مجھے لگتا ہے یہ بزرگوں کی بڑوں کی دعائیں ہیں کہ جب بھی کسی خواہش یا کسی چیز کے لیے محنت کی تو وہ ہوا. لیکن کبھی بھی نا ہم 100% پتا ہوتا تھا کہ بہت اچھا پیپر ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, رزلٹ آنے والا ہے, لیکن ہمیشہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا, اب بس اب آپ کر دیں کچھ بہتر ہو جائے حق میں. اور ہمیشہ جب ریزلٹس آئے ہیں یا کسی چیز کے لیے کچھ کام کیا اور وہ چیز ہو گئی تو ہمیشہ شکر ادا کیا ہے, کیونکہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کمال کیا تھا یا میں بہت زبردست تھی یا مجھے تو یہ ملنا ہی تھا. ہمیشہ مجھے لگا کہ مجھے میرے نصیب سے یا میرے اپنی اوقات سے بڑھ کر میرے رب نے نوازا ہے, اور اس میں بہت اہم کردار دعا کا ہے. دعائیں قسمت بدلتی ہیں, قسمت لکھتی ہیں, اللہ رب العزت کے نزدیک لے جاتی ہیں آپ کو. آپ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ میں تو صرف دعا مانگ رہی ہوں, باقی سب میرے رب کی رضا, وہ اگر مجھے عطا فرما دے گا تو میں خوش ہوں گی, اگر نہیں کرے گا تو اس میں بھی کچھ مصلحت بہتر ہے. تو دعا کرنی چاہیے, اور اس کے جلدی پورا ہو جانے کے لیے بےتاب نہیں ہونا چاہیے. کیا بات, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. صبر بہت ضروری ہے. ہم لوگ نا دعا کرنے کے بعد بے صبر ہو جاتے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں اور ہم ہر دعا میں بولتے ہیں اللہ یہ ہو جائے تو ہم 30 روزے رکھ لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے اور یہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے. تو اللہ صاحب اتنی اچھی تو ڈیل بنا لی تھی, پھر بھی آپ نہیں راضی ہو رہے. یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا, تو ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم دعا تھوڑی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور بھائی ڈیل تھوڑی کرنی ہے, ابھی تو اس کو بس منانا ہے. تو آپ جو مانگ رہے ہو وہ بہت کم ہے, وہ جو دے گا نا وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کیا آپ نے خود لوگوں کی قسمتوں کو بدلتے نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے خود ایک ذرے کو عظیم شخصیت بنتے ہوئے ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اور ہم بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے ثمر کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اس سے ایک تعلق جو ہے نا وہ قائم رکھیں. کہ جب وہ تعلق قائم ہو جاتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے کہ پھر باقی سب چیزیں تو یہ وہ کہتے ہیں نا براؤنی پوائنٹس کی طرح ہے, میجر تو وہ ہے جو مل گیا ہے رابطہ. بے شک. آج کل کے نوجوان جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہونے چاہیے ان کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اچھی بات ہے کہ وی آر ویری ویری شارپ اور بہت ایڈوانس ہیں, بہت ٹیکنالوجی, بہت چیزوں کا ایکسیس, بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے, ون ٹیپ اوے ہے بہت کچھ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیو جنریشن میں صرف کچھ چیزوں کی کمی ہے, جن میں سے ایک یہ کہ ہم تھوڑے سے بے صبرے ہو گئے, بہت جلدی فاسٹ پیس کیونکہ دنیا ہو گئی تو ہم چاہتے ہیں چیزیں بہت جلدی ہو جائیں, بن جائیں, ہم امیر ہو جائیں, ہم مشہور ہو جائیں, ہم وائرل ہو جائیں, اور مطلب پتہ نہیں 6 ڈیجٹ 7 ڈیجٹ سیلری جلدی سے ہو جائے, بٹ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو مجھے لگتا ہے کہ صبر ہر اسٹیپ کا نا فن ہے. مجھے ایک استاد ملے تھے اور اکثر ان سے میری بات ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ چیز ہے اور ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب تو یہ والی پوزیشن پر مجھے آ جانا چاہیے تھا, یا میں سوچ رہی ہوں کہ اب گاڑی چینج کر کے یہ لے لی جائے. تو میرے اس استاد نے ایک بار کہا تھا کہ جس طرح پتہ ہے جرنی کے ہر قدم کا ایک اپنا لطف ہے. اگر تم چاہو گی نا کہ پہلے سٹیپ پہ تمہیں ساری چیزیں مل جائیں تو شاید آج تو خوشی ہوگی, لیکن باقی سفر پہ کیا کرو گی. ہر ایک فیز کی اپنی رونق, اپنا حسن ہے. اب جیسے ماشاءاللہ
اپنے والدین کے گھر پہ تھی تو ایک خوبصورتی، ایک رونق، ایک حسن وہ آج بھی ویسے ہی برقرار ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر گئیں ماشاءاللہ، پھر اب والدہ بھی ہو گئی ہیں، تو وہ تو ہر اسٹیج کا لطف ہے نا. تو آپ کو پہلے سب کچھ نہیں مل سکتا، وہ جب لکھا ہے تب ملے گا. وصال یار کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں؟ بہت نیک خیال، بہت نیک تمنائیں رکھتی ہوں، اور اللہ پاک سے بہت دعائیں کہ یہ جو کاوش، یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے جو کہ آج کا نہیں ہے، میں کہتی ہوں ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک یہی سلسلہ جاری رکھے اور آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ. وین آئی سے اٹ آمنا، آئی لٹرلی مین اٹ. کیونکہ الحمدللہ یار کیو ٹی وی سے وابستگی رہی، مور دین 15 ایئرس میرے ان کے ساتھ گزرے ہیں، ہر طرح کی شخصیت کے ساتھ وہاں پر کام کیا ہے. بالکل. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو جی. تو دوستوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور چونکہ ہم شہر کراچی میں بیٹھے ہیں تو یہ سارے معاملات تو چلتے رہتے ہیں کہ کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی لائٹ آتی ہے تو کبھی جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنی اس گفتگو کو رکنے نہیں دیا. اور جس طرح یسرا جو ہے وہ وصال یار کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو ہم آپ کا وہی خیالات سننا چاہیں گے اس روشنی میں. کیا یہ بتائیے وصال یار کے بارے میں وصال یار پر بھی تھوڑی روشنی ڈالی جائے. تو آمنہ بات یہ ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ایک خوبصورت کام ہے، کاوش ہے، اور وہ کہتے ہیں نا دیے سے دیا جلتا ہے. تو آج وصال یار نے جس طرح سے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ وہ جتنے بھی تعلیمات اسلام کے حوالے سے خدمات ہو رہی ہیں، اسکالرز ہوں، خواہ وہ ثنا خواہ ہوں، قوال حضرات ہوں، وہ جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سے ملنا، ایک ملاقات یہ جو آپ کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ان کی باتیں پہنچا رہے ہیں تمام عالم تک. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ، کیونکہ نیت بہت اچھی ہے، اور جس طرح سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بس بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اور میں یہ کہوں گی ہمارے دیکھنے والوں سے کہ اگر صرف یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ظلم نہ کریں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، لائک بٹن بھی دبا دیں، تاکہ میرے بعد جو اور خاص شخصیات سے آمنہ ملیں گی تو ان کی بھی باتیں آپ تک پہنچیں گی. بالکل، میں نے اپنا رول بھائی یہاں ادا کر دیا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور یسرا میں آپ کا بہت تھینک یو کروں گی کہ آپ نے اتنے اپنی مصروفیات میں سے، مصروف زندگی میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھی ایک نشست کی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیوں کے عروج پر پہنچائے. جو خواب آپ کے والدین نے آپ کے لیے دیکھا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا کرے، اور آپ کو اسی طرح آپ کے والدین کا، آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کا فینس کا، آپ کے اساتذہ اکرام کا پیار و محبت ملتا رہے. اسی طرح آپ ہمیں نظر آتی رہیں دین اسلام کی خدمت کرتی ہوئی، موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بات چیت کرتی ہوئی، نئے آنے والے نسل کے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھاتی ہوئی، سکھاتی ہوئی. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی. تو ناظرین، یہ تھی آج کے دن کی، آج کی ملاقات کا وہ کڑی، آج کی ملاقات کا وہ سلسلہ جو ہم نے یسرا کے ساتھ طے کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت اچھی لگی ہوگی. ہم انشاءاللہ پھر کسی اچھی شخصیت کے ساتھ، کسی جید شخصیات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. وصال یار کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.